السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، موت کے ذکر میں جو چیزیں ابتدائی طور پر ملحوظ نظر ہوتی ہیں شریعت کی روشنی میں، موت کے وقوع کے بیان میں، اور اس وقت اسلام کے پیروکاران کو کیا کرنا چاہیے جب ان کو کوئی اس طرح کا جب کوئی صدمہ انہیں پہنچتا ہے، کوئی بندہ قریب المرگ ہے تو اس سے پہلے جو اس کے آس پاس موجود ہوتے ہیں اور ورثاء موجود ہوتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، اور جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر ورثاء اور آس پاس والے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے، لازمی بات ہے کہ جب کسی مسلمان کی اور مومن کی وفات ہوگی اور وہ دنیا سے اور اس دار فانی سے کوچ کر کے آخرت کی طرف منتقل ہوگا، تو پھر اسلام نے ہمیں ایک اس معاملے میں بہت ہی بہترین پروگرام دیا ہے کہ فوت ہونے والے کو غسل دیا جائے اور اسے کفن دیا جائے، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور پھر اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر دعا پڑھی جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمارے علم میں ہونا لازمی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں اور آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے نماز جنازہ کے متعلق کچھ چیزیں رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ تکبیرات عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط 4 تکبیروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے، اور اس نماز جنازہ کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے جو اس کے وظائف ہیں، جو نماز جنازہ کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو فقط جہری طریقے سے پڑھنا چاہیے یا سری طریقے سے بھی پڑھنا ثابت ہے، اور تکبیرات صرف 4 ہیں یا اس سے زیادہ تکبیروں کا بھی ذکر ملتا ہے احادیث میں۔ تو اس بارے میں کوئی ہمیں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے یہ بات تسلی بخش ہونی چاہیے، اور یہ تسلی بخش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ بھی نماز جنازہ پڑھائی ہے، 5 کے ساتھ بھی پڑھائی ہے، اس سے زیادہ تکبیروں کے ساتھ بھی پڑھائی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے،
اور اس کے علاوہ دیگر مجتہدین اور مفتیان نظام جو ہیں، علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ اور شیخ امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ، اس کے علاوہ اس دور کے اس پنجاب کے علاقے کے اندر بہت بڑے عالم مولانا مبشر احمد ربانی صاحب، اور اس کے علاوہ اور بھی جو مسائل و فتاویٰ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ تمام چیزیں جمع کر دی گئی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سے زیادہ تکبیرات کے ساتھ بھی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ یہ میرے سامنے نسائی ہے حدیث کی کتاب، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، یعنی انہوں نے جو روایت کی ہیں وہ ایک ہی جگہ پر امام صاحب کافی روایتیں لے کر آئے ہیں، اور ان روایتوں کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی نعا للناس النجاشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے نجاشی یعنی شاہ حبش کی موت کا اعلان کیا۔ یوم الذی مات فیہ، اس دن جس دن وہ فوت ہوئے تھے۔ ثم خرج بہم الی المصلی، پھر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نماز جنازہ جہاں پڑھی جاتی تھی اس جگہ کی طرف نکلے۔ فصف بہم فصلی علیہ وکبر 4 تکبیرات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی صفیں بنوائیں اور 4 تکبیروں کے ساتھ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک چیز عام طور پر جنازوں کے موقع پر اس کا بڑا چرچا ہوتا ہے اور اس بارہ میں بڑا شور و غل ہوتا ہے، کوئی ادھر سے کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی آپ آگے آ جائیں، سب بنا لیں، اور اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ طاق صفیں ہونی چاہیے، یعنی 3 ہونی چاہیے یا 5 ہونی چاہیے یا 7 ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ بھی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر سوچ لیا گیا ہے۔ طاق صفیں بنانا نماز جنازہ کے اندر یا کسی بھی نماز کے اندر، یہ بالکل اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فقط بات یہ ہے کہ سب سے پہلی صف کو مکمل کرنا چاہیے، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، کسی صف کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جہاں نماز جنازہ کے وقت خصوصاً اس طرح ہوتا ہے کہ صف کو ادھورا رکھ کر بھی طاق کی تعداد کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اتنے بندے، اگر مثلا 3 صفیں جو ہے نا وہ 2 صفیں بن گئی ہیں اور تیسری صف جو ہے نا وہ نہیں بن سکتی، صرف 2 ہی صفیں بن سکتی ہیں، تو کچھ بندوں کو نکال کر پیچھے کر دیا جاتا ہے تاکہ 3 صفیں مکمل ہوں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخاکم قد مات فقوموا فصلوا علیہ، کہ بے شک تمہارا بھائی جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے تو تم کھڑے ہو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ فصففنا علیہ صفین، تو ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے 2 صفیں بنائیں۔ اب اگر 2 صفیں، یہ بھی نجاشی کے جنازے کی ہی بات ہے، انہی کے جنازے کا تذکرہ ہے، 2 صفیں بنائیں۔ اگر طاق ضروری ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طاق صفیں بنواتے۔ اور یہ 4 تکبیروں کا ذکر آیا ہے نجاشی کی نماز جنازہ کے ضمن میں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 5 تکبیریں بھی پڑھنا ثابت ہیں۔ یہ حدیث بیان کی ہے
ابن ابی لیلہ نے انا زید بن ارقم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں زید بن ارقم، صلی علی جنازۃ فکبر علیہا خمسا وقال کبرہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے کسی بندے کا نماز جنازہ کسی بندے کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے اوپر انہوں نے 5 تکبیریں پڑھی، اور ساتھ یہ وضاحت بھی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 تکبیریں کہی تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 4 بھی پڑھی ہیں، 5 بھی پڑھی ہیں، اور غالباً انہوں نے لکھا ہے کہ 9 تکبیروں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنازے کے اوپر تکبیریں پڑھنا ثابت ہے۔ ان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف طریقوں میں سے آپ ہی کا اختیار کردہ طریقہ جو 4 تکبیروں والا ہے وہ امت نے منتخب کر لیا ہے، اور اب جو ہے نا وہ 4 سو ہر جگہ یہی 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور بالکل درست ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ فقط 4 تکبیریں ہی پڑھنی چاہیے جنازے کے اندر، یہ درست نہیں ہے۔ زیادہ تکبیروں کے ساتھ بھی نماز جنازہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جنازہ کے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہیں تقریباً ان پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، تمام مکاتب فکر کا، باقی تمام مسائل پر اتفاق ہے۔ ایک یہ مسئلہ کہ غائبانہ نماز جنازہ اس پر احناف کا عمل نہیں ہے، وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور اہل الحدیث جو ہیں وہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں، اور اس بنیاد پر قائل ہیں کہ شاہ حبش نجاشی جو تھے وہ حبشہ کے اندر فوت ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے اندر ان کی نماز جنازہ ادا کی، تو یہ غائبانہ نماز جنازہ ہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں اہل الحدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی سال بعد شہدائے احد کی قبروں پر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ صفیں بنوائی، لوگوں کی، اپنے صحابہ کی صفیں بنوائی اور ان پر نماز جنازہ پڑھی، تو یہ بھی ایک غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن نماز جنازہ کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے، یعنی نماز جنازہ کے وظیفے کے لحاظ سے بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک طبقہ، وہی طبقہ جس کا پہلے ابھی میں نے ذکر کیا ہے، احناف، وہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، اور جس حد تک مجھے علم ہے اور میرے سامنے جو عمل دہرایا گیا ہے، وہ جو بات میرے تجربے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ کے اندر وہ درود بھی نہیں پڑھتے، یعنی درود ابراہیمی بھی نہیں پڑھتے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور جو سب سے افضل درود ہے، تمام درودوں سے افضل درود ہے، وہ درود بھی وہ نہیں پڑھتے، درود بھی کوئی اور پڑھتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اہل الحدیث کہتے ہیں کہ بہر سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ نماز جنازہ جو ہے وہ نماز جنازہ ادھوری نماز ہے، اور وہ ثواب سے ایسی نماز محروم ہوگی جس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ اہل الحدیث کی کیا دلیل ہے؟ دونوں قسم کے دلائل میں ان پر غور تو کرنا چاہیے اور پھر تجزیہ کرنا چاہیے۔ اہل الحدیث کی جو ہے نا وہ دلیل ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تو انہوں نے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا، اور تیسری تکبیر کے بعد انہوں نے دعائیں جو تھی جنازہ کی وہ پڑھی، اور پھر سلام پھیرا تو ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس طریقے سے نماز جنازہ کیوں پڑھائی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ، یہ میں نے اس لیے اس طرح نماز جنازہ پڑھائی ہے تاکہ تم جان لو
کہ انہا سنت و حق، اس طرح نماز جنازہ پڑھنا یہ سنت ہے اور یہی حق ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات اور یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور یہی اہل الحدیث کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کافی دلائل ہیں، لیکن مشت نمونہ از خروارے کے طور پر یہ ایک دلیل ہی کافی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ، جس کتاب کے مقدمے کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح نے آ کر جپھی ڈال لی، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک عرصہ بعد میرے دل میں الہام کیا۔ پھر میں مکہ کے اندر سویا ہوا تھا، تو میں نے وہاں جو ہے نا وہ خواب میں دیکھا کہ مجھے حسن و حسین نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آ کر قلم پکڑایا ہے۔ تو میں نے ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ کتاب حجت اللہ البالغہ لکھی ہے۔ اس حجت اللہ البالغہ کے اندر بھی جس کے مصنف کے بارے میں آج تک احناف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے مسلک کے عالم تھے، آج تک احناف کا دعویٰ ہے، انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے اندر یہی طریقہ نماز جنازہ کا لکھا ہے جو طریقہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بخاری شریف کے اندر مذکور ہے۔ تو دوسرے ہمارے بھائی جو ہیں ان کا کیا موقف ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حالانکہ ثنا پڑھتے ہیں، ہم نے کئی جنازوں کے اندر شرکت کی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی ثنا پڑھنی ہے، پھر دوسری تکبیر کے بعد یہ درود پڑھنا ہے، وہ جو درود بتاتے ہیں وہ کم از کم میری نظر سے آج تک نہیں گزرا کسی حدیث میں مذکور ہو، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ ثنا کا ذکر کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا نہیں کرتے۔ سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں ہم سورۃ فاتحہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اخلصوا لہ الدعاء، میت کے لیے دعا کو خالص کر دو۔ اس لیے جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور مسنون ہیں، وہ دعائیں جو آپ نے میت کے لیے کی ہیں فقط وہی دعائیں کرنا چاہیے، اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب اگر اس کا یہ مفہوم لیا جائے جو ان بھائیوں نے سمجھا ہے اس حدیث کا، تو پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی ہیں فقط وہی دعائیں پڑھنی چاہیے، پھر کوئی درود بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور پھر ثنا بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ثنا کا تو خصوصاً کسی حدیث میں پڑھنے کا ذکر ہی نہیں ہے نماز جنازہ میں، اور وہ درود جو پڑھا جاتا ہے اس درود کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، پھر وہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دعا وہ پڑھتے ہیں، جو وہاں پڑھ کر سناتے ہیں، وہ دعا خالصتاً میت کے لیے ہے ہی نہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یہ دعا پڑھ کر سناتے ہیں، اور یہ دعا خالص میت کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ پھر آپ وہ دعائیں کیا کریں جو خالص میت کے لیے ہیں، اور جن دعاؤں کے اندر فقط اس کی بخشش اور مغفرت کا ذکر ہے، فقط وہی دعائیں پڑھنی چاہیے، پھر دوسری دعائیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ ان کی جو بات ہے وہ اخلصوا لہ الدعاء، تو میرے بھائیوں اخلصوا لہ الدعاء کا اگر یہ مقصد ہے تو پھر جو تم درود پڑھتے ہو وہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، پھر ثنا بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج میں آپ کو جتنے ہمارے بھائی اس چینل کے اوپر آ کر اس چینل کو واچ کر کے وہ مسائل وغیرہ سنتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آج آپ کا تعلق اگر بریلوی مسلک سے ہے تو آپ تفسیر کنز الایمان اٹھائیں، یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی جو ہے، اور اگر آپ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر آپ تفسیر مظہری اٹھائیں، اور تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی کی وہ اٹھائیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی
تفسیر مظہری اٹھائیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی تفسیر جواہر القرآن ہے مثلا، یہ بھی مولانا غلام اللہ خان جو ہیں وہ حنفی دیوبندی تھے، اور مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن، اور امین حسن اصلاحی کی تدبر القرآن، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کا تعلق شیعہ مسلک کے ساتھ ہے، اہل تشیع مسلک کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کی جو تفاسیر ہیں مجمع البیان اٹھائیں، المیزان فی تفسیر القرآن محمد حسین طباطبائی کی المیزان فی تفسیر القرآن، اور اس کے علاوہ ان کی تفسیر ہے تفسیر نمونہ اور تفسیر عیاشی، اس کے علاوہ اور بھی ان کی کئی تفاسیر ہیں۔ بریلویوں کی تفسیر اٹھائیں، دیوبندیوں کی اٹھائیں، آپ جو اہل تشیع ہیں ان کی تفسیر کی کتابیں اٹھائیں، اور اہل حدیث کی جو کتابیں تفسیریں ہیں وہ اٹھائیں۔ تمام تفسیروں کے اندر چونکہ تفسیر جو ہے نا اس کی ابتدا اور آغاز سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے ہوتا ہے، قرآن مجید کی ابتدا بھی سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، تو تمام تفسیروں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تمام تفسیروں کے اندر، چاہے بریلویوں کی ہیں، شیعوں کی ہیں، دیوبندیوں کی ہیں یا اہل حدیثوں کی ہیں، تمام تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے ابتدا کے اندر اور شروع کے اندر کہ سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے اس کا ایک نام دعا بھی ہے، اس سورت کا نام دعا بھی ہے۔ اور اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں تو یہ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف دعا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ دعا ہے درود شریف۔ اللہم صلی علی، جو ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، اللہم صلی علی، آگے سے آگے جو ہے نا وہ جو باقی جو درود لوگوں نے بنائے ہیں یا وہ جو نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں درود، اس کے اگلے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن تمام درودوں کی ابتدا جو ہے وہ لفظ اللہم سے ہوتی ہے، اور یہ لفظ جو ہیں وہ دعا کے شروع میں ہوا کرتے ہیں۔ درود شریف بھی دعا ہے اور ثنا بھی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ بھی دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ بھی دعا ہے، تمام کے نزدیک ثنا بھی دعا ہے، سورۃ فاتحہ بھی دعا ہے، اور درود شریف بھی دعا ہے۔ تو پھر اگر کوئی مکتبہ فکر نماز جنازہ کے اندر درود شریف پڑھتا ہے، وہ درود جو اللہ کے نبی نے پڑھا ہے، اور وہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے، تو پھر اخلصوا لہ الدعاء کی نافرمانی کے خلاف ورزی کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس نے دعا کے علاوہ تو اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر اخلصوا لہ الدعاء کی کیسے خلاف ورزی ہوگی؟ یہ اخلصوا لہ الدعاء کی خلاف ورزی نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا اور کیا نام ہے درود شریف پڑھنا، اور اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ دعائیں تو خیر پڑھنی ہی ہیں، لیکن اگر آپ نے اس بات پر ضد کرنی ہے کہ خالص دعا کرنی ہے میت کے لیے اور کسی اور کو دعا میں شامل نہیں کرنا، تو پھر وہ دعائیں پڑھا کریں جو میت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، اور جن کے اندر خاص طور پر میت کے لیے جو ہے نا دعا اور درخواست شامل ہیں۔ پھر باقی کی دعائیں یہ دعا نہ پڑھا کریں جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، کیونکہ یہ میت کے لیے خالص نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ جو ہے وہ اس بارے میں یہ ہے کہ کیا بلند آواز کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے؟ تو یہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے اندر یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، اور میں نے آپ علیہ السلام سے سن کر یہ دعا یاد کر لی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہری آواز کے ساتھ بھی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے، اور سری یعنی خاموشی کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ہمارے لوگوں نے بھی یہ جو طریقہ دوسروں کی ضد میں اختیار کر لیا ہے کہ ہم نے بالکل خاموش جنازہ نہیں پڑھنا، یہ بھی ان کا غلو ہے اور زیادتی ہے، اور یہ موقف اور یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے فضل سے 10 دن مکہ کے اندر گزارے ہیں عمرہ کرتے ہوئے، اور 10 دن مدینے کے اندر گزارے ہیں۔ دونوں مقامات پر پورے 20 دنوں میں جتنے نماز جنازہ پڑھے گئے ہیں، جتنی
نماز جنازہ پڑھی گئی ہیں، ایک نماز جنازہ بھی انہوں نے بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھا، انہوں نے تمام نماز جنازہ جو ہیں وہ بآواز پست پڑھے ہیں، سری طور پر پڑھے ہیں۔ سری طور پر پڑھنا بھی ثابت ہے اور جہری طور پر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنازے کی دعائیں انشاءاللہ العزیز کل آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھی جائیں۔